تقدیر کی بازی کبھی ہارو گے تو سمجھے گا، فٹ پاتھ پہ ایک رات گزارو گے تو سمجھے گا، کس کرب و اذیت سے گزرتے ہیں جو مرتے ہیں، تم ڈوبتی کشتی سے پکارو گے تو سمجھے گا۔ میں نے کوئی سورج کوئی تارا نہیں دیکھا، کس رنگ کا ہوتا ہے اجالا نہیں دیکھا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ دوستو، مالیگاؤں شہر میں بے شمار مدارس، مساجد، دارالعلوم چلتے ہیں، جہاں سے بے شمار بچے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرتے ہیں، دینی زیور تعلیم سے آراستہ ہوتے ہیں، اور یہاں بے شمار مساجد، مدارس چلتے ہیں، خانقاہیں چلتی ہیں، درگاہیں، عیدگاہوں پر اہتمام ہوتا ہے۔ وہیں بڑی تعداد میں مالیگاؤں شہر میں یتیم خانے اور نابینا حضرات کے مدرسے بھی ہیں۔ ایسے میں واضح طور پر اکثر نام سننے میں آتا ہے معصوم شاہ کٹی آستانے پر جاری دارالعلوم فیض القرآن، بینا و نابینا، یتیم، غریب، نادار بچوں کا مدرسہ۔ وہیں غریب بچیوں کے لیے، مستحق بچیوں کے لیے مدرسہ عائشہ بھی یہاں پر چلتا ہے، سلائی کلاس چلتی ہے، دیگر فلاحی، سماجی، صنعتی، دینی، ملی کام کاج بھی یہاں سے سال بھر جاری رہتے ہیں۔ صوفی صاحب نے جو پودا لگایا تھا یہ شجر آور ہو چکا ہے، بے شمار افراد یہاں سے مستفید ہوتے ہیں۔ دوستو، نابینا بچوں کے لیے ایک بچہ یہاں کینسر کا مریض ہو گیا تھا، نابینا بچہ کینسر کا مریض ہوا، اسے باقاعدہ شفا یاب کیا گیا، اور وہ کینسر سے لڑ کر اس نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی۔ یہ بڑی بات ہے کہ کینسر جیسے موذی مرض سے ایک غریب نابینا بچہ شفا یاب ہوتا ہے اور حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرتا ہے، یہ معصوم شاہ کیمپس کا ہی خاصہ ہے۔ دوستو، ایسے یتیم بچوں کے لیے جن کے سروں پر سہارا نہیں، ایسے نادار نابینا بچوں کے لیے جو دنیا کو دیکھ نہیں سکتے، ایسے معذور بچوں کے لیے، غریبوں، مستحقوں کے لیے جاری معصوم شاہ کیمپس میں دارالعلوم فیض القرآن اور مدرسہ عائشہ البنات، دیگر سلائی کلاس، مساجد کا نظام، درگاہ کا نظام، خانقاہ کا نظام، شعبہ حفظ بھی ہے، الگ الگ طریقے کے یہاں دینی ملی کام کاج ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کم سے کم کچھ نہ کچھ اعانت نیچے ذیل میں دیے گئے نمبرات پر یہاں کے ناظرین سے رابطہ کر کے ماہ رمضان المقدس میں جہاں مالیگاؤں شہر سے بینا و نابینا بچوں کے لیے آپ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ عطیہ، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات ضرور روانہ کریں، ضرور ارسال کریں۔ نیچے ناظرین کے نمبر دیے جا رہے ہیں، ان نمبروں پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس ویڈیو میں بارکوڈ بھی دیا جا سکتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کے پاس استطاعت ہو تو بھرپور مالی مدد کریں، اور اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں تو کم سے کم 1 روپیہ تو ضرور اس بارکوڈ پر سینڈ کریں، تاکہ بینا، نابینا، غریب، یتیم بچوں کی سال بھر کفالت ہو سکے۔ ماہ رمضان کی آمدنی سے ہی سارے سال بھر کے اخراجات ان بچوں کے پورے کیے جاتے ہیں، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اس بارکوڈ پر کچھ نہ کچھ رقم ضرور ارسال کریں، نیچے دیے گئے نمبروں پر رابطہ قائم کریں، یا آپ خود براہ راست معصوم شاہ آستانے پر جا کر رقم دے کر رسید فراہم کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ نابینا، یتیم، بے سہارا بچوں کی امداد کے لیے ماہ رمضان میں خاص ان کا خیال رکھیں، اور اپنے صدقات، عطیات، زکوٰۃ، خیرات میں اس ادارے کا خصوصی خیال رکھیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ مالیگاؤں شہر بالخصوص ہند میں رہنے والے، پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو ماہ رمضان المبارک کی پرخلوص مبارکباد۔ ہم جہاں پر حاضر ہیں، بانی دارالعلوم پیر طریقت صوفی ملت حضرت صوفی غلام رسول قادری رحمت رضوان نے 15 سال قبل اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جانثاروں کے ساتھ، بالخصوص ٹرسٹیان درگاہ حضرت معصوم شاہ کٹی کے ساتھ ایک دارالعلوم، ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، جس کا نام دیا گیا بینا نابیناؤں کا مدرسہ
दारुल-उलूम अहले सुन्नत फैज़ुल कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 सालों से ये मदरसा दारुल-उलूम जारी है। होता ऐसा है कि जब हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत अलैहि रहमतुर रिदवान ने इस दारुल-उलूम की बुनियाद रखी, उस वक्त तो शहर मालेगांव पॉपुलेशन के एतबार से, आबादी के एतबार से कम हुआ करता था। इसके अखराजात कम थे, आमदनी भरपूर थी। उसकी वजह सबसे बड़ी ये कि हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत की मालेगांव शहर, ज़िला नासिक, महाराष्ट्र, हिंदुस्तान भर में गहरे मरासिम और ताल्लुकात की बुनियाद पे बड़ा वसी उनका बैकग्राउंड रहा। हर कोई आने वाला मुखय्यर हज़रात बन जाता था। हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत ने अनगिनत काम शहर मालेगांव में सियासी, समाजी, मजहबी, बिलखुसूस तालीम के हवाले से बड़े कारनामे अंजाम दिए, जिसकी एक जीती जागती मिसाल शहर मालेगांव में चंदनपुरी रोड ज़ेर साया हज़रत पीर मासूम अली शाह कादरी सत्तारी बिना नाबिनाओं का मदरसा दारुल-उलूम अहले सुन्नत फैज़ुल कुरान है। अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत ने अपनी मौजूदगी ही में लड़कियों के लिए भी यहीं पे अदारा चालू किया, ट्रस्टियान व ज़िम्मेदारान व मुताल्लिकीन के साथ, जिसे नाम दिया गया मदरसा आयशा लिलबनात मासूम यतीम खाना। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी ढेर सारी बच्चियां ज़ेर तालीम हैं। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस वक्त तो हमारे अपने दारुल-उलूम में 7 नाबीना, 11 यतीम, 23 बीना तलबा के साथ साथ 50 गरीब मुस्तहिक यतीम तालिबात यहाँ पे ज़ेर तालीम है। हमने दीनी तालीम के साथ साथ इंग्लिश, मराठी, बिलखुसूस लड़कियों को हुनरमंद बनाने के लिए, यानी जब लड़कियाँ आलमा बने, फाजिला बने, कारिया बने, हाफिज़ा बने, उसी के साथ साथ घरेलू अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए सिलाई क्लास, हेनाकारी, ऐसे तमाम मराकिज़ हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत ने अपनी मौजूदगी में इस अदारे को कायम किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह सभी अदारे बहुत ही हुस्न खूबी के साथ चल रहे। हो ऐसा रहा है कि हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत के गहरे मरासिम और दिगर ज़्यादा ताल्लुकात जो यहाँ पे मदरसे में ताउन किया करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हमारे राब्ते में तो आ चुके हैं। होता ऐसा है हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत के जाने के 3 साल बाद आज हम बैठे हुए हैं। 3 साल में बहुत से फ़ोन आज ऐसे भी आते हैं कि हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत के इंतकाल की खबर उन्हें इसी वक्त देनी पड़ती है। यानी हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत से हर वो मसले मसाइल जो हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत से उम्मीद लगा के लोग आते थे, हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत उसे हल किया करते थे और उसी मुनासबत से वो शख्स मुखय्यर बन जाता था और इस दारुल-उलूम अदारे को ताउन किया करता था। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, इस दारुल-उलूम में कुल 100 तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम है और कई शिफ्ट में, बल्कि 3 शिफ्ट में शहर मालेगांव से बच्चे पढ़ने आते हैं। बिलखुसूस यहाँ पे फ्री सिलाई क्लास चलती है जो हज्जिन खदीजा हाजी मोहम्मद इलियास के नाम से जारी है। हाजी मोहम्मद यूसुफ इलियास साहब की वालिदा मोहतरमा के नाम से इसकी बुनियाद डाली गई। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल उस सिलाई क्लास में कौम की 120 बच्चियाँ ने फ़रागत हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह उसी के साथ साथ आलिमियत की क्लास में यहाँ पे 4 बच्चियों ने आलिमियत में अपनी फ़रागत हासिल की। 2 बच्चियाँ इफ्तिताह बुखारी में पहुँची। और अल्हम्दुलिल्लाह ईद के फ़ौरन बाद लड़कों का सालाना जलसा मुनक्किद होगा, जिसमें आप अपनी मातों की आंखों से देखेंगे एक और नाबीना तालिब इल्म के सरों पर हिफ्ज़ की दस्तार रखी जाएंगी। ये आप लोगों के ताउन के तुफ़ैल मदरसा चलता है। मुखय्यर हज़रात से बिलखुसूस गुजारिश है, वो मुखय्यर हज़रात जो हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत के राब्ते में रहा करते थे, आज अगर हमसे राब्ता नहीं है तो आप राब्ता हमसे हमवार करें। और जो हज़रात हमसे राब्ते में है और वो मुखय्यर है, अभी तक दारुल-उलूम अहले सुन्नत फैज़ुल कुरान चंदनपुरी रोड मालेगांव में ना पहुँचे हो तो आप पहुँचें, यहाँ पे ताउन करें, अपनी माते की आंखों से देखें
کہ اس ادارے میں درگاہ معصوم شاہ کٹی جو آل انڈیا سنی جماعت الاسلام کے زیر اہتمام پورا کیمپس چلتا ہے، اس میں مسجد بھی ہے اور مسجد ابھی زیر تعمیر ہے۔ الحمدللہ کچھ ہی دنوں میں وہ نیچے کے مراحل سے سارے مکمل ہو جائیں گے۔ مسجد از نو تعمیر ہو رہی ہے۔ آپ مسجد بھی آ کے دیکھیں، دارالعلوم بھی آ کے دیکھیں، لڑکیوں کا مدرسہ بھی آ کے دیکھیں، معصوم یتیم خانہ بھی آ کر دیکھیں، لڑکیوں کی سلائی کلاس بھی آ کے دیکھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مدرسے کے ساتھ یہ کیمپس کا گلشن آپ دیکھیں، یقیناً آپ کی طبیعت خوش ہوگی اور آپ یہاں کے مخیر بنیں گے۔ آپ سے گزارش ہے اس ماہ رمضان المبارک میں اپنے زکوٰۃ، خیرات، عطیات، صدقات سے مدرسے کا بھرپور تعاون کریں گے، اور جن حضرات تک ہمارے سفرا پہنچ رہے ہیں، بالخصوص ذمہ داران، بالخصوص مدرسین آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ ہمارے مدرسے میں یہ بھی سہولت ہے کہ آپ اگر ایک کال کرتے ہیں تو ہم ہمارے نمائندے آپ کے گھروں تک بھیجتے ہیں، کیونکہ خدمت خلق ایک بہترین اللہ رب العزت نے انعام رکھا ہے۔ اسی خدمت کی نیت سے ہم اس ادارے کو، اس دارالعلوم کو، اس یتیم خانے کو بحسن خوبی چلا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دینی مسائل، شرعی مسائل کو حل کرنے کے لیے اس کیمپس میں سنی قادری دارالفتہ بھی جاری ہے، جس میں قاضی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی واجد علی یارلوی صاحب اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ عوام سے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، بعد نماز عصر سے مغرب تک، عشاء تک آپ تشریف لا کر اپنے شرعی مسائل کو حل بھی فرمائیں، اور بالخصوص سالانہ عرس حضرت معصوم علی شاہ قادری ستاری جو ہے 15 رمضان المبارک کو یوم وصال کی تاریخ ہے، اس دن ہم صندل چادر پیشی کرتے ہیں، مگر ان کا سالانہ عرس عید کے 15 دن بعد ہم منعقد کرنے والے ہیں۔ آپ اس میں بھی شرکت کریں، اور آپ سے بالخصوص گزارش ہے اس ماہ رمضان المبارک میں اس دارالعلوم کو، دارالعلوم اہل سنت فیض القرآن جو بین نابیناؤں کا مرکز ہے، اس میں آپ صدقات، عطیات، زکوٰۃ سے بالخصوص امداد کریں اور اس دارالعلوم کو مستحکم بنائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔